اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی، تھوڑی نہیں ٹھیک ٹھاک، ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے۔ انکذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے ساتھ تمسخر، جس کو آپ مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، موکری، بلف کرنا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ تمسخر، اللہ کی آیتوں کا انکار، جس رب نے بنایا ہمیں اس کی باتوں کا انکار۔ سنیں، انکار کرنے والا منکر، کافر کہتے ہیں، کافر کے معنی انکار کرنے والا، تو کافر منکر کبھی بھی بخشا جا سکتا، اونچی، گناہگار کی بخشش ہو سکتی ہے، کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اب جھٹلانا کس کس طرح، اس کے بھی لوگوں کے انداز ہیں۔ آپ لوگوں کے منہ سے بھی غلط جملہ نکل جاتا ہے، رکھو اپنی آیتیں اپنے پاس، مجھے نہیں سناؤ قرآن، اس طرح کے معاذ اللہ جملے منہ سے نکل جاتے ہیں یا نہیں نکل جاتے؟ اب تم کوئی حدیث سنانے لگو گے، یہ اس طرح کے جملے کہنا کتنا نقصان دیتا ہے ہمیں اندازہ نہیں۔ اللہ کی باتیں، صوفیاء سے پوچھو، صوفیاء، وہ صوفی جو اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو سنتوں کو ترک کرتا ہے وہ ایک دن فرض کو بھی ترک کر دے گا۔ ترک کرنے کا مطلب چھوڑ دینا، سنتوں کا تارک ہو گیا تو فرضوں کا بھی تارک ہو جائے گا، یعنی سنتوں کو چھوڑنے والا ہو گیا، فرضوں کو بھی چھوڑنے والا بن جائے گا۔ اور جو فرضوں کو چھوڑ دے آخر کار عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جو فرض، واجب، سنت ہیں، ان میں بھی سستی دکھانا ہمیں بہت نقصان دیتا ہے۔ چور جو ہوتا ہے وہ پہلے دیوار توڑتا ہے، اگر کامیاب ہو جائے تو پھر اندر جا کر دوسری نقب لگائے گا، دوسری دیوار میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو دین کی پہلی دیوار، دین کو اگر ایک عمارت سمجھو، سمجھنے کے لیے، تو اس کی پہلی دیوار سنت ہے، اس کی حفاظت کرو، ورنہ باقی چیزوں کی خیر 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 نہیں۔ کفار نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، بدعملی کی، بدعقیدگی میں پھنس گئے، عقیدے خراب ہو گئے، ایمان چلا گیا۔ آج ہم سنتوں سے منہ موڑ رہے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ۔ ابھی رمضان آئے گا، تراویح کی نماز کتنے پڑھیں گے؟ بہت کم۔ عورتیں تو بہت زیادہ کم پڑھتی ہیں، کچھ ہوں گی جو گھروں میں پڑھ لیتی ہیں یا کہیں اکٹھی ہو کے پڑھ لیتی ہیں۔ آپ تو ان کو فرض نمازوں سے بھی باورچی خانے میں بھیج دیتے ہیں، دوپہر صحیح کہ جاؤ تیاریاں کرو،
جس طرح روزہ تم نے رکھا ہے انہوں نے بھی رکھا ہے، تم پر بھی نماز فرض ہے، ان پر بھی نماز سنت مؤکدہ جس کی تاکید کی گئی، زور دیا گیا جس پہ، اس کے بھی تارک ہو رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم لوگ بدعملی سے، سستی سے، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سستی کی وجہ سے ہلکا سمجھنے لگ گئے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ننگے سر نماز نہ پڑھا کرو، ننگے سر نماز نہ پڑھا کرو۔ نہیں مانتے؟ وہ جی بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے، تو آپ نے ٹوپی کو ہلکا سمجھانا۔ یہ ہلکا سمجھنا آپ کو کہاں تک لے جاتا ہے آپ کو نہیں پتا۔ کبھی مجبوری ہے، نہیں ہے اور بات ہے، پہننا ہی نہیں ہے، نہیں جی اس کے بغیر بھی نماز، تو حضور نے ننگے سر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ اولیاء نے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ تو پگڑیاں باندھ کے پڑھتے تھے، امامہ باندھ کے پڑھتے تھے، کتنے درجے ثواب زیادہ ہو جاتا۔ اور آپ ٹوپی بھی نہ پہننا چاہیں، ہلکا سمجھیں، تو ہلکا سمجھنے والوں کے لیے مسئلہ بہت سخت ہے، معمولی بات نہیں۔ دیکھنا ہو، میری بات نہیں سننا، بہار شریعت میں دیکھ لیں، اس میں آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں بھی بیان ہوا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا، اگر اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، تو کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ ٹیلی فون سب کے ہاتھ میں ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں آتے وقت اس کو سائلنٹ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ آپ کو اتنے لفظ تو آ ہی گئے، ڈیلیٹ کرنا، آن آف، سائلنٹ، سوئچ آف، اتنے لفظ تو آ گئے۔ سائلنٹ کا مطلب اس کی گھنٹی بند کر دینا۔ اگر آپ کو رکھنا ہی ہے تو وائبریشن پہ رکھ لیں، وہ جو کانپتا ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا فون آ گیا۔ لیکن آپ لوگ گھنٹی بند نہیں کرتے، مسجد میں آ کر بجاتے ہیں۔ موسیقی، میوزک، رنگ ٹون جو ہے میوزک ہے، مسجد میں وہ گھڑی لگانے کی اجازت نہیں جس میں آواز آتی ہے، اور آپ آ کے موسیقی بجاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، مسجد میں بھی، اور آپ کو اس پہ کوئی احساس نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، پرواہ نہیں آپ کی۔ مجھے بتائیں اپنے اوپر کتنا گناہ لے رہے ہیں، آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ ٹوپی کے بارے میں بہار شریعت کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا، یعنی ٹوپی کا پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو تو مکروہ ہے، اور اگر تحقیر نماز مقصود ہے، یعنی نماز میں ضروری نہیں سمجھ رہا، اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، مثلا یہ کہ نماز کوئی ایسی شان والی چیز نہیں کہ جس کے لیے ٹوپی یا عمامہ پہنا جائے، تو بہار شریعت کے الفاظ ہیں تو یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ حوالہ چاہیے، بہار شریعت کا حصہ 3، صفحہ نمبر 631، لکھنے والے صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں، ان کی یہ کتاب لکھی ہوئی، اس میں مسائل بیان کیے ہیں انہوں نے، یہ اس سے عبارت پڑھ کے میں نے آپ کو سنائی ہے۔
سمجھ آ گئی؟ نماز کی تحقیر کہ نماز کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھنا شان والی کہ اس کے لیے ٹوپی یا امامہ پہنا جائے، کوئی نماز کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. تو جو ایسا کرتا ہے انہوں نے لکھا یہ کفر ہے. اندازہ کریں. آپ کا دل چاہے کتاب نکال کے دیکھ لیجئے گا، میں نے آپ کو حوالہ بھی سنا دیا. حکم سن کر نہ ماننا، اس کو ہلکا سمجھنا شریعت کے حکم کو. پہلے چونکہ یہ باتیں میں نہیں بتاتا تھا لوگ ایسی مشکل میں نہ آ جائیں، اب عام ہو گئی ہے. بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. بدھ کے دن ناخن اونچی کہیں. ویڈنسڈے کو یوم الاربعاء، عربی میں یوم الربوع، بدھ کا دن آپ کے ہاں مشہور ویڈنسڈے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. ایک عالم نے کہا یہ ضعیف حدیث ہے. ضعیف کا مطلب راوی جس نے آگے بیان کی ہے وہ کمزور ہے، حدیث کے الفاظ نہیں، وہ کمزور نہیں ہوتے. ضعیف کے معنی کمزور. ٹرانسمیشن جو مطلب یہ کہ اس نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، کسی کے نام میں شک ہو جائے تو اس کو کمزور کہہ دیا جاتا ہے. اس نے کہا یہ کمزور روایت ہے. کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اس نے بدھ کے دن ناخن کاٹے. بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے یہ برس کی بیماری ہو جاتی ہے. سفید داغ جو جسم پہ، جس کو آپ پیچز بھی کہتے ہیں، منع کیا گیا. اس نے حدیث کو اہمیت نہیں دی. بدھ کے دن ناخن کاٹ لیے، اس کو وہ بیماری ہو گئی. اس کو وہ بیماری ہو گئی. رویا، توبہ کی، گڑ گڑایا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہی. مگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نبی کا فرمان سن کے اس کو اہمیت نہ دیں تو انجام کیا ہوتا ہے. اب جمعہ پڑھنے آئے ہیں، آپ نے تیاری کی، 2 گھنٹے پہلے تیاری شروع کر دی، 1 گھنٹہ پہلے تیاری شروع کر دی، غسل کیا، کپڑے الگ رکھے، پہنے، خوشبو لگائی، اپنے آپ کو تیار کر کے آئے. ہر قدم پر آپ کو نیکی مل رہی ہے. مسجد میں آئے، جتنی جلدی آئے اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے. جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں، آپ کے لیے انعام ہی انعام ہو جاتے ہیں. پھر اگلے جمعے کا انتظار کریں اور شوق سے تو پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر ہم اہمیت ہی نہ دیں. جی مولویوں کا تو کام ہی یہی ہے، مولوی تو ڈراتے ہیں. ہم اللہ سے پیار سکھاتے ہیں. رب سے پیار کرو، رب کا کہنا مانو. دنیا والے روٹ سکتے ہیں، رب تعالیٰ کو ناراض نہ کرو. وہ اگر روٹ گیا، ناراض ہو گیا تو پھر ہمارے لیے کوئی خیر نہیں. تو جو لوگ اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، انکار کریں اور ان کے ساتھ تمسخر کریں، ہنسیں، لو جی اب دیکھ لو سوشل میڈیا کتنی باتوں پہ، لو جی مولوی نے یہ کہہ دیا، دیکھو جی کیسی بات ہے. اب مسواک کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک لازم کر دیتا. آپ کے منہ سے اگر کوئی بو آ رہی ہے، ساتھ والے نمازی کو بھی تکلیف ہوگی، فرشتے کو بھی تکلیف ہوگی.
آپ پسند کریں گے بو والی جگہ پہ یا بو والے آدمی کے ساتھ کھڑے ہونا؟ اسی طرح آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں، ستھرا رکھیں۔ صفائی کو نصف ایمان کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے علاقے ہی سارے کے سارے گندگی ہوتی ہے، دوسروں کے علاقے میں صفائی ہوتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم آیتوں کو کہتے ہیں جی ہم قرآن پر ایمان ہے، ہمارا حدیث پر ایمان ہے، عمل نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، بس کہہ دیتے ہیں۔ تو جو لوگ برائی میں حد سے بڑھ جائیں، جی بھر کے برائی کریں، تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ پھر وہ اللہ کی آیتیں جھٹلاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ یعنی پہلے تو تھی عمل کی برائی، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان چلا جاتا ہے، عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ اور جب عقیدہ بگڑ جائے تو بخشش کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یاد رکھنا، گناہگار بالآخر بخشا جائے گا، بے ایمان کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی حکم نہیں مان رہے ہو تو کم از کم خود کو گناہگار سمجھو۔ مثلاً کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا ہے تو خود کو گناہگار سمجھے، لیکن یہ کہ وہ داڑھی رکھنے کو ہی ہلکا سمجھ رہا ہے یا اس کا ہی مذاق کر رہا ہے، تو پھر وہ عقیدے کی خرابی میں جا رہا ہے۔ نہیں رکھی گناہگار ہے، شرمندہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بوڑھے ہوں گے تو رکھ لیں گے۔ بوڑھے ہونے کا ان کو یقین ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، اتنی عمر پاؤں گا، یقین ہوگا شاید، حالانکہ اگلے سانس کی خبر نہیں۔ کوئی نافرمانی کر رہے ہیں، نہیں جی بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو کر لینے دو۔ تو کیا بڑھاپے کا یقین ہے؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، نبیوں نے سکھایا ہے جوانی میں توبہ کرو۔ اور گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو اکڑو نہیں، اکڑنا نہیں چاہیے۔ مگر ہم لوگ ٹلتے، گناہ سے باز آتے نہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔